اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتا اور ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتا۔ بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازتے اور اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو بادشاہ نے اسے اجازت دے دی اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور پھر کہا جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو۔ تو اس شخص نے کہا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد سا ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑا خوش آمدانہ انداز میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے اگرچہ اس کی باتیں اچھی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندا دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کا مرض لاحق ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر پوچھا تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے؟ تو وہ حاسد بولا حضور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، اسے آپ اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ کی بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی خود تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ حاسد دربار شاہی سے چلا آیا اور اس شخص کے پاس پہنچا اور اس کو کھانے کی دعوت دی تو اس نے قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اسے جو کھانا کھلایا اس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ اب اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ دعوت سے فارغ ہو کر اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے۔ وہ قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا ہمیں وہی کلمات سناؤ جو تم سنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میرے بارے میں یہ شخص گمان رکھتا ہے، مجھے گندا دہنی کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بلا تحقیق فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام اس طرح خط لکھا اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس میرا خط لے کر پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا یہ خط لے کر فلاں علاقے کے گورنر کے پاس جاؤ۔ اس بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تو کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہیں لکھا تھا۔ آج پہلی بار بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال وہ شخص خط لے کر دربار سے نکلا تو وہ حاسد راہ میں منتظر تھا کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب اسے آتا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط مہر لگا کر دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ اب میں اسی گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔
حاسد کہنے لگا بھائی یہ خط مجھے دے دو، میں اس گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے وہ خط حاسد کے حوالے کر دیا تو حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل پڑا اور راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ میری قسمت کتنی اچھی ہے کہ میں نے اس شخص کو بے وقوف بنا کر انعام والا خط لے لیا۔ اب مجھے ہی انعام و کرام سے نوازا جائے گا اور میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ انہی سوچوں میں گم حاسد جھومتا جھومتا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا اور گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا، اے شخص کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا جناب یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ تو گورنر نے کہا، اے نادان شخص، اس خط میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی تم پہنچو میں تمہیں ذبح کر کے تمہاری کھال میں بھوسا بھر کر تمہاری لاش بادشاہ کی طرف روانہ کر دوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور کہنے لگا خدا کی قسم یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے، بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی کو بیچ کر معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں، بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہٰذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس حاسد کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار لو اور اس میں بھوسا بھر دو۔ پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ ادھر دوسرے دن وہ نیک شخص حسب معمول دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی کلمات دہرائے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اسے صحیح سالم دیکھا تو پوچھا، میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا، میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا یہ خط مجھے دے دو۔ میں نے اسے وہ خط دے دیا اور وہ لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ تو اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر پہلے اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلا دیا تھا جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اسی لیے میں نے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، اے خوش نصیب، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عنقریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور جھوٹ بولا اور تجھے سزا دلوانا چاہیے، لیکن اسے اپنے جھوٹ بولنے کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص، میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اس بات کو دہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ ان باتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے واقعات سنایا کریں اور انہیں جھوٹ بولنے سے منع کیا کریں۔ جھوٹ اور حسد ایسی بیماری ہے جس کا سخت نقصان ہے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے اور دوسروں کے ساتھ احسان والے معاملات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔